بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال سے ایک حدیث لے کر حاضر ہوں۔ معصوم کی طرف سے یہ حدیث مومن کی زیارت کرنے اور ان سے ہاتھ ملانے اور ان سے بغل گیر ہونے کا ثواب۔ جو مومن ہیں، جو صحیح العقیدہ مومنین ہیں، جو ان کے ساتھ ان کی زیارت کرنے، ان سے ہاتھ ملانے اور ان سے بغل گیر ہونے کا ثواب کیا ہے وہ مولانا نے بتایا۔ تو یہاں پر روایت ہے کہ اسحاق بن عمار سے انہوں نے کہا کہ میں کوفہ گیا ہوا تھا، وہاں بہت سارے مومن بھائی مجھ سے ملنے والے تھے، مگر میں شہرت کو ناپسند کرتا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا دین و عقیدہ مشہور نہ ہو جائے۔ یعنی کہ وہ مومنین تھے جو ان سے ملنا چاہتے تھے، مگر اسحاق بن عمار کہتا ہے کہ میں شہرت کو ناپسند کرتا تھا کہ کہیں میں ان سے ملوں اور ان کے ملنے کی وجہ سے لوگوں پر میرا عقیدہ ظاہر ہو جائے اور میرے عقیدے کی تشہیر ہو جائے، اس لیے میں ڈرتا تھا، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جو بھی مومن مجھ سے ملنے آئے اسے کہہ دو کہ میں یہاں پر نہیں ہوں۔ اسحاق کہتے ہیں کہ میں اسی سال حج کے لیے گیا تو میری ملاقات ابو عبداللہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم سے ہوئی۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ میرے امام علیہ السلام کا رویہ بدلا سا ہے۔ یعنی کہ جو اسحاق کہہ رہے ہیں کہ میں کوفے میں جب تھا تو میں نے مومنین سے ملنے کے لیے منع کیا، تو جب میں اسی سال حج کے لیے گیا تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سے ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ میرے امام کا رویہ بدلا سا تھا۔ تو میں نے امام سے عرض کیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فدیہ قرار پاؤں، کس چیز نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے کو مجھ سے بدل دیا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے مومنین کے ساتھ رویے کے بدل جانے نے، یعنی کہ جو تم مومنین سے نہیں ملاقات کی تم نے جبکہ وہ ملنے چاہتے تھے تم سے، اس کی وجہ سے۔ میں نے عرض کیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فدیہ قرار پاؤں، میں فقط شہرت سے خوف زدہ تھا، یعنی کہ میں چاہتا تھا کہ میرا عقیدہ مشہور نہ ہو جائے، مومنین جو صحیح مومنین ہیں ان سے ملنے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا بھی عقیدہ ان جیسا ہے۔ اس شہرت کی وجہ سے میں خوف زدہ تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں ان سے کتنی شدید محبت کرتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اسحاق، تم اپنے مومن بھائیوں کی زیارت سے اکتاؤ مت۔ بے شک جو کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے مرحبا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قیامت کے دن تک مرحبا لکھتا ہے۔ پس جب وہ اس سے مصافحہ کرتا ہے یعنی ہاتھ ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے انگوٹھوں کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 99 رحمتیں ان میں سے جو اپنے ساتھی کے ساتھ محبت میں زیادہ شدت رکھتا ہو اس کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف اپنی توجہ فرماتا ہے اور ان دونوں میں سے جو زیادہ اپنے مومن بھائی سے محبت رکھتا ہے اس کی طرف اللہ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جب دونوں بغلگیر ہوتے ہیں تو رحمت ان دونوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر جب دونوں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور دنیا کے مقاصد میں سے کوئی مقصد نہ ہو، یعنی کہ جو یہ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مومن بنے بیٹھے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ مومن ہیں جن کا کوئی لالچ نہیں ہے جن کے پیچھے، یعنی نام و نمود کی کوئی اس میں نہیں ہے کہ بھئی میرے ہی نام کی نشر و اشاعت ہو، میں ہی مشہور ہوں، اور یا جو ہے میری بلے بلے ہو، میری واہ واہ ہو۔ یہ مومن بے شک جو مرضی عقیدہ رکھے لیکن وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیاوی لالچ رکھتا ہے۔ تو اس میں مولا فرماتے ہیں کہ جب دونوں مومنین بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے اور دنیا کے مقاصد میں سے کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو ان دونوں سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی مغفرت فرما دی، تو اب نئے سرے سے آغاز کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر
جب وہ دونوں کسی مسئلہ پر گفتگو شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے ایک دوسرے جو لکھتے ہیں آپ کے ثواب، آپ کے اعمال، نیکیاں اور برائیاں، وہ لکھنے والے فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان دونوں سے جلدی سے دور ہو جاؤ، بے شک یہ ان دونوں کے راز کی بات ہے۔ یعنی مومن جب آپس میں کسی مسئلہ پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ فرشتے جو ہیں وہ بھی جو ہے ہٹ جاتے ہیں ان کے راز کی گفتگو اس لیے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر پردہ ڈالا ہے۔ یہاں پر اسحاق کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فدیہ قرار پاؤں تو کیا ہمارے الفاظ ہمارے برخلاف نہیں لکھے جائیں گے؟ یعنی کہ مومن جو ہیں جو گفتگو کرتے ہیں اگر کوئی تو وہ ان کے خلاف نہیں لکھے جائیں گے وہ الفاظ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ کاف میں کہ ایک بات بھی منہ سے ایسی نہیں نکالتا کہ اس کے لیے نگراں پاس ہی نہ ہو، یعنی کہ فرشتے لکھنے والے نہ ہوں اس کے پاس، ایسا کوئی لمحہ نہیں آتا۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس وقت اسحاق کہتا ہے کہ یہ میرا سوال سن کر فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس لمبا ہونے لگا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گریہ فرمانے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک تک پہنچ گئے، اور فرمایا اے اسحاق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو مومنین سے ان کی ملاقات کے وقت غائب ہو جانے کی ندا فقط ان مومنین کی عظمت کی وجہ سے دی ہے، پس فرشتے ان دونوں کے الفاظ کو تحریر نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی گفتگو کو جانتے ہیں، مگر یقیناً اس گفتگو اور الفاظ کی محافظت کرنے والی ذات اللہ رب العزت رازوں اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا پروردگار ہے۔ اے اسحاق، پس تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، کیسے ڈرو؟ تم اللہ سے ایسے ڈرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یقیناً وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، پس اگر تمہاری رائے یہ ہے کہ وہ تم کو نہیں دیکھتا تو تم نے یقیناً کفر کیا، اور اگر تم جانتے ہو کہ وہ دیکھتا ہے اور پھر بھی تم لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہو جبکہ اللہ کے لیے تم نے اسے ظاہر کیا ہے، تو پھر تم نے یقیناً اس کو تمہاری طرف دیکھنے والوں میں سے سب سے کم تر دیکھنے والا قرار دیا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ مومنین آپ کے سامنے میں نے حدیث رکھنی تھی، جو مومنین ہیں، جو سچے مومنین ہیں، جو کسی دنیاوی لالچ کی میں نہیں ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں، جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک ہیں، اور جو مولا کے ہر فرمان کی اتباع کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں نا کہ ہمارا مومن وہی ہے جو ہمارے فرامین کی اتباع کرتا ہے، اور وہ دنیاوی لالچ نہیں رکھتے، اور یہ کوے کی طرح لالچی نہیں ہوتے، یہ فرامین سارے موجود ہیں۔ تو وہ مومنین جو ہے نا، ان آپس میں ان کی زیارت، ان کا ملنا آپس میں، ان کا ہاتھ ملانا ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے ساتھ بغل گیر ہونا، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا اللہ کی رضا کے لیے، وہ بہت سارے ثواب میں لکھی جاتی ہے، اور اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے میں نے مولا کی حدیث رکھی ہے۔ اس لیے جو مومنین ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں، جو مومن ہیں، جو ولایت علی ابن ابی طالب سے متمسک ہیں، جو دنیاوی لالچ نہیں رکھتے، جو اپنی نام و نمود کے لیے نہیں دنیا میں کود پڑے، جو صرف اپنی شہرت نہیں چاہتے، جو صرف اپنی میں نہیں چاہتے، وہ لوگ مومنین ہیں، ان کے ساتھ ان کا آپس میں زیارت، ان کا میل جول ہونا چاہیے، رکھنا چاہیے، یہ ثواب ہے معصوم کی حدیث کے مطابق۔ مولا کی اس حدیث کو آپ تمام مومنین تک پہنچائیں، جو صحیح عقیدہ سچے مومنین ہیں ان تک پہنچائیں، اور یہ ان کی معرفت کے لیے کہ ان کو آپس میں میل جول رکھنا چاہیے، اس سے اللہ کی رضا ہے اسی میں، اور اللہ آپ پر اس کا بہت اجر اور ثواب عطا ہوتا ہے آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم۔ مولا کریم زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو، مومنین کو، اور ہم سب کے گھر والوں کو اپنی امان میں رکھیں، ہر قسم کے جن و انس و بلا وبا کے شر سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم آپس میں تمام مومنین اسی طرح میل جول رکھیں، تاکہ تمام جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے ثواب کے لیے اور اللہ کے
طرف سے بھیجے گئے فرامین اقدس کی اتباع کے لیے، معصومین علیہ السلام کی اتباع کے لیے ہم یہ ضرور کرتے رہیں۔ اور اس ویڈیو کی نشر و اشاعت کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ مولا کے اس ذکر کو رزق معرفت کی نیت سے تمام مومنین تک پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولانا آدائہم اجمعین، یا علی مدد مومنین کرام۔